السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ بقر عید کی آمد ہے، عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، اور اب ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ اس عید کی فضیلت کیا ہے. یہ جو عید ہم کو عطا ہوئی، یہ کیوں عطا ہوئی؟ قرآن مجید اس واقعے کی عکاسی کرتا ہے اور ہمیں خوب اس کی وضاحت کے ساتھ رہنمائی فرماتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیسے اللہ کا حکم ہوا اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے آپ کو لے جایا، اور کیسے اللہ نے اولاد کی قربانی کو جانوروں کی قربانی میں تبدیل کر دیا اور اس سنت کو قیامت تک باقی رکھا. اور یہ امت مسلمہ کو یہ شرف حاصل ہوا، حضور پاک کا یہ صدقہ رہا کہ یہ سنت کو تکمیل کرنے کے لیے اللہ نے اس امت مسلمہ کو چن لیا، اور ہم خوشبخت ہیں کہ ہم قربانی دے رہے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. قربانی کے اندر ایک بات ہمیں ضرورت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کی اصل کیا ہے. تو قربانی کی اصل تقوی ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے. کہیں یہ خیال ہو کہ بڑا جانور شاید قربانی کو اللہ کے پاس مقرب بناتا ہے، تو نہیں، آپ کے دل کا اخلاص، آپ کے دل کا تقوی اسے اللہ کے پاس مقرب اور اللہ کے پاس مقبول بناتا ہے. تو جب کبھی ہم اچھے سے اچھا جانور لیں تو وہاں پر نیت بھی اتنی ہی اچھی ہو، تقوی بھی اتنا ہی اعلیٰ ہو، اتنی ہی پیاری ہمارا اخلاص ہو کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. دوسری چیز جو ہمیں حدیث پاک میں معلوم ہوتی ہے کہ قربانی اور عید الاضحیٰ کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے. تو اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ جہاں پر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث پاک کو روایت فرمایا کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں سب سے بہتر عمل بنو آدم کا کوئی ہے تو وہ قربانی دینا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول عمل کوئی ہے تو وہ قربانی دینا ہے. اور آگے حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی اٹھایا جائے گا تو یہ قربانی کا جانور اس کے لیے اس کی سواری بنا دی جائے گی، اور اس پر قربانی دینے والا سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادھر قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ پہ پہنچتا ہے. پہلے زمین پر نہیں گرتا، بلکہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ یہاں پر زمین پر گر جائے. بات کیا سمجھنے کی ہے کہ قربانی یہاں بندہ دیتا ہے، ابھی خون زمین پر نہیں گرتا. قربانی کی بڑی اہمیت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، مولا علی مشکل کشا روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلوایا اور آپ سے فرمایا کہ اے میری لخت جگر، نور نظر، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میری شہزادی، آپ یہاں کھڑے رہیے. جب آپ کی قربانی دی جا رہی ہے تو آپ یہاں کھڑے رہیے کہ جب یہاں خون بہتا ہے، ادھر قربانی ہوتی ہے اور زمین پر خون بہتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ خون پہنچ جاتا ہے. اور اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قربانی دے رہا ہے، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، یہ خون گرنے سے پہلے اللہ اس کے تمام تر لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے. تمام تر جو کچھ اس سے لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ
اس قربانی کے صدقے میں اس کی لغزشوں کو، اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ حدیث پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سنا تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ خاص ہے یہ فضیلت جو آپ نے ابھی ارشاد فرمائی؟ یہ صرف اہل بیت اطہار کے ساتھ خاص ہے یا پھر یہ امت کے لیے عام ہے؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری اہل بیت اطہار کے لیے خاص بھی ہے اور میری امت کے لیے عام بھی ہے۔ تو یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی اللہ کا حکم آتا ہے، حضور پاک اس کے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن حکم امت کے لیے ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کے لیے حکم آتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو خطاب ہوتا ہے، کسی ایک شخص واحد کو خطاب کیا جاتا ہے، لیکن اس کا حکم امت کے لیے عام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے امت کے لیے اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی امتی حضور پاک کا قربانی دے گا تو خون بہنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت لکھ دے گا۔ برادران عزیز، یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ آج کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ قربانی سے بچیں، قربانی سے وہ بچیں، کسی نہ کسی ہیلے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قربانی نہ دیں۔ تو یہاں ان کو یہ حدیث پاک سننی چاہیے۔ ایک طرف قربانی دینے والے کے لیے فضیلت ہی فضیلت ہے، برکت ہی برکت ہے، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہی مغفرت ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قربانی نہیں دیتا اس کے لیے وعید بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو کہ جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس وسعت ہو اور اس کے بعد بھی اگر وہ قربانی نہیں دیتا ہے، پیسہ اللہ نے دیا، صحت اللہ نے دی، پھر بھی قربانی نہیں دے رہا ہے، تو اس پر حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے عیدگاہوں کو نہ آئے، وہ ہمارے قریب نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو، کہ جب وہ اتنی بڑی برکت والی عبادت کو چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کو نماز کو آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے تو پھر وہ قربانی کا ارادہ کرے۔ اللہ نے اسے پیسے دیے، اللہ نے اسے مال و دولت عطا فرمایا، تو اس کا یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے قربانی ادا کرے۔ برادران عزیز، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت بڑی برکت ہے۔ اور دوسری ایک اور جو برکت ان 10 دنوں میں ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یوم عرفہ کی برکت ہے۔ یوم عرفہ یہ بہت ہی افضل دن ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک فضیلت جس کو ہمیں سننا ہے اور جس پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ فضیلت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کسی نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ کا روزہ، اس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، تو حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے 1 سال سابق اس کے گناہ میٹ دیتا ہے اور 1 سال آئندہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک روزہ آدمی کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھے، لیکن بندہ یہ خطاؤں سے بھرا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے لغزش و خطا ہو ہی جاتی ہے، تو پھر وہاں پر حضور پاک نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر تم سے خطائیں ہو گئی ہے، تم نے گناہ کر لیے ہیں، تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھو، یوم عرفہ کا روزہ رکھو، تو پھر انشاءاللہ اللہ اس روزے کے صدقے میں، اللہ اس روزے کے طفیل ہمارے 1 سال کے گناہوں کو میٹ دے گا۔ سابقہ 1 سال کے گناہ میٹ دیے جائیں گے، آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان روزوں کا اہتمام کریں، قربانی کا اہتمام کریں، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، پیسے تھوڑے ہیں، وہ بھی چاہے تو نفل قربانی
دے سکتا ہے، کیونکہ اکثر علماء نے اس طرف ترغیب دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے قربانی کے جانور کو پیش کرتا ہے، اللہ اس قربانی کے صدقے میں اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں بھر دیتا ہے۔ تو اس عمل کو جتنا ہو سکے ہم اختیار کریں، ہیلوں سے بچیں، حوالوں سے بچیں، اور اللہ کی عبادت کی طرف آگے بڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی طرف آگے بڑھیں۔ اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن باہر جب نکلیں احتیاط ضرور برتیں، اپنی زندگی کا، اپنے گھر والوں کا خیال ضرور رکھیں، بے جا باہر نہ نکلیں اور زیادہ اجتماع، زیادہ ازدحام نہ ہو۔ ایک اور جو بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ نماز کا کیا ہو، عید الاضحیٰ کی نماز کا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو جیسے لاک ڈاؤن اب ختم ہو چکا ہے، لاک ڈاؤن نہیں رہا، تو وہاں پر حکومت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ، ہم تمام تر جو پریکاشنز لینے ہیں وہ پریکاشنز لیتے ہوئے ہم نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ایک دوسرے سے ہم تھوڑا تھوڑا دور کھڑے ہو رہے ہیں، سینیٹائزیشن کا خیال رکھ رہے ہیں، صفائی کا، پاکی کا خیال رکھتے ہوئے ہم جب نماز ادا کرنے جائیں تو تمام تر احتیاطوں کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، ایک دوسرے سے میل جھول پہ تھوڑا سا احتیاط کریں۔ انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں پروردگار عالم اس وبا کو اٹھا لے گا۔ انشاءاللہ یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب کبھی ہم عید کی نماز کے لیے مساجد میں جائیں تو احتیاط کے ساتھ جائیں اور فوراً نماز پڑھتے ہی وہاں سے تشریف لے جائیں، بے جا ازدحام، بے جا لوگوں کے اندر اجتماع نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، یہ بھی اسلامی تعلیم ہے۔ یہی چند معروضات ہے، آپ سب کو پیشگی عید مبارک ہے۔ انشاءاللہ اللہ ان عبادات کے صدقے میں، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے ان تمام بلاؤں کو ٹال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔